السلام علیکم ناظرین، دی ڈیبیٹ ود زید حامد کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عظیم۔ دولت اسلامی عراق و شام سے منسلک جنگجوؤں نے جس برق رفتاری سے عراق میں کئی قسموں اور تنصیبات پر اپنا کنٹرول قائم کیا ہے اور ملک تشدد کے ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے، ہر کوئی اب یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ 2003 میں امریکی اور اس کی اتحادی طاقتوں کے ہاتھوں صدام حسین کی برطرفی کے بعد جس گروہ نے عراق کو سب سے بڑے خطرے سے دوچار کیا ہے، یہ گروہ اصل میں ہے کیا؟ داعش میں شامل لوگ آخر ہیں کون اور ان کے اہداف کیا ہیں؟ دوسری جانب عسکریت پسندوں کے خلاف عراقی فوج کی مدد کے لیے امریکہ کے ٹرینرز بغداد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا عراق کا دورہ عراق کے مستقبل کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اس سنگین صورتحال میں سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو عراق سمیت پورے مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا چاہتی ہیں، ان کے مفادات کیا ہیں، اور یہ طاقتیں اگر مڈل ایسٹ کے نقشے کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پاکستان کے حوالے سے ان کے منصوبے کیا ہیں؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کریں گے ڈیبیٹ کے لیے زید حامد صاحب۔ زید حامد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے تذکرہ کیا ISIS سے متعلق کہ یہ تنظیم کیا ہے، آپ نے ایلیبوریٹ کیا کہ یہ امریکی اور یہودی ایجنٹ ہے، لیکن اب تو امریکہ عراق کی افواج کی مدد کے لیے ISIS کے خلاف آ رہا ہے۔ دیکھیے، جیسے ہم نے بات آپ کو بتائی تھی کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہیں گے، اور کبھی ہم نے خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اس حدیث مبارکہ کو ہم اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے، صحابہ سے آپ نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ دشمن تم پر اس طرح ٹوٹیں گے، کافروں کی فوجیں، کافر ملک تم پر اس طرح ٹوٹیں گے جس طرح دسترخوان پر بھوکے گرتے ہیں، حصے بکھرے کر دیں گے تمہارے اخلاق، تمہاری، جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے اخلاق، تہذیب، دین، ثقافت، زمین، ملک سب تقسیم کر دیا جائے گا، ادھیڑ لیں گے، نوچ لیا جائے گا۔ صحابہ کرام حیران ہو کے پوچھتے ہیں، سیدی کیا ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ ظاہر ہے بہت تھوڑے ہوں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ تو سیدی نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ نہیں، تم اس وقت اتنے ہوگے جس طرح سمندر پر جھاگ ہوتی ہے۔ تو یہ ناقابل یقین بات تھی صحابہ کے لیے، ایسا کیوں؟ سیدی نے فرمایا کہ تم لوگوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا، یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، تم لوگوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور تم میں موت کا خوف طاری ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو دنیا کی محبت طاری ہوتی ہے اور موت کا خوف ہوتا ہے تو وہ ذلت اور رسوائی قبول کرتا چلا جاتا ہے، لیکن کبھی اپنی غیرت اور عزت کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اور ایسے موقعوں کے اوپر کفار پھر اس طرح بھوکوں کی طرح ٹوٹ کے گرتے ہیں امت کے اوپر، اور یہ اپنی آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم مسلمان امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عراق کے حوالے سے یہ بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی، ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے پس منظر کو، اپنے علم کو، اپنے وسعت نظر کو وسیع کریں۔ معاملہ صرف عراق پر محدود نہیں ہے، یہ جنگ تو شام میں بھی ہو رہی ہے، یہ جنگ تو لیبیا میں بھی ہو رہی ہے، اور اس سے پہلے یہ سوڈان کو بھی تقسیم کر چکے ہیں، اور مصر میں بھی کم از کم 50,000 کے قریب یہ مسلمانوں کو قتل کر چکے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر، اور ذبح کر چکے ہیں اور جیلوں میں ڈال چکے ہیں اور شہید اور زخمی کر چکے ہیں۔ اور پھر پاکستان، جس میں 1.5 لاکھ کے قریب پاکستانی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، اور افغانستان کی تباہی جو اس کے سامنے ہے، یہ سب ایک ہی لڑی سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی آپسی لڑائی ہے۔ آپ نے 1998 کی بات ہے، کیونکہ ہمارے مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ نہ ہمارے حکمران پڑھتے ہیں، نہ ہمارے تھنک ٹینکس میں کوئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پڑھتے ہیں، اور جو پڑھ لکھ کے باہر سے آتے ہیں وہ پھر ان کی آواز میں بات کرتے ہیں، امت رسول کی حفاظت نہیں کرتے۔ 1998 میں ایک امریکن تھنک ٹینک ہے، امریکن انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ، اس کا نام تھا نیوکون ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ کا ایک تھنک ٹینک تھا، کہ جو US فورن پالیسی، جس کو ذمہ داری دی گئی کہ تم نے 21ویں صدی میں امریکہ کی فورن پالیسی بنانی ہے تاکہ امریکہ دنیا کی عالمی طاقت کے طور پر قائم رہے 21ویں صدی میں، کیونکہ یہ روس کو تباہ کر چکے تھے اس وقت افغانستان کی جنگ کے بعد، اور کچھ عرصے کے لیے امریکہ ایک سول سپر پاور کے طور پر سامنے آیا تھا۔ تو 1998 میں انہوں نے پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری شروع کیا، اور اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ بات بتائی تھی کہ 21ویں صدی میں اپنے قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دنیا میں بہت بڑی تعداد میں تباہی مچانی پڑے گی،
اور ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نئے پرل ہاربر کی ضرورت ہے. یعنی سیکنڈ ورلڈ وار میں جو پرل ہاربر ہوا تھا جس کے بعد امریکہ دوسری جنگ عظیم میں کود گیا تھا, تو یہ انہوں نے کہا کہ 21ویں صدی میں بھی دنیا کے اندر اپنی جنگیں برپا کرنے کے لیے, ملکوں کو تقسیم کرنے کے لیے, اپنے جو ہمارے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم کو ایک پرل ہاربر کی ضرورت ہے. 1998 میں وہ پروجیکٹ اپروو ہوا. نیو کارن ایونجلیکل کرسچن زائنسٹ جو اس وقت امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے, جارج بش اول دوم وغیرہ. تو اس کے بعد 9/11 ہوتا ہے جو کہ وہ پرل ہاربر تھا جس کے بعد آپ نے سنا کہ امریکہ نے وار آن ٹیرر شروع کی پوری دنیا میں. اور اس وار آن ٹیرر کے 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے, 6 بڑے آبجیکٹیوز تھے کہ جو اس پروجیکٹ میں بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ جو ہم نے کرنے. اور یہ اس وقت پوری دنیا کے جو پالیسی اینالسٹ تھے جو واقعی امریکہ پہ کڑی نظر رکھتے تھے ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے. زیادہ ہمیں سب پرل ہاربر سے متعلق بھی بہت سی کانسپیریسی تھیریز ہیں, 9/11 سے متعلق بھی بہت سی کانسپیریسی تھیریز ہیں. اگر ریئل سچویشن دیکھیں جہاں عراق اس وقت سٹینڈ کر رہا ہے, کیا یہ باقی 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا؟ 3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. عراق ختم ہو چکا. عراق ایز اے مسلم کنٹری جس کو عراق کے طور پر آپ جانتے تھے جو پہلی جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا. پہلی جنگ عظیم کے بعد بھی تو مسلمان دنیا کے نقشے تبدیل کیے تھے انہوں نے نا. خلافت عثمانیہ کو جب توڑا تھا اس وقت چرچل نے اور امریکن حکومت نے اور فرینچ نے بیٹھ کے ٹیشو پیپر کے اوپر, کھانے کی میز پہ یہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ٹیشو پیپر سجایا بیچ میں, مڈل ایسٹ کا نقشہ بنایا اور ایسے ایسے لکیریں ڈالی کہ یہاں عراق بنے گا, یہاں پہ سعودی عرب کی حکومت بنے گی, یہاں جارڈن بنے گا, یہاں شام بنے گا. یہ تم شام جو ہے وہ فرانس کو دے دیا, عراق ایک برٹش مینڈیٹ تھا, فرینچ مینڈیٹ 100 سال کے بعد اب عراق کا نقشہ تبدیل ہو چکا ہے. ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد جو نقشے انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے بعد بنائے تھے ان کو اب ہر نقشے کو 3-3, 4-4 حصوں میں مزید چھوٹا کر رہے ہیں یہ. اور جیسے ہم نے بات کی کیوں چھوٹا کر رہے ہیں, واٹ از دا ریزن, اصل بات تو یہ ہے اب کیا ضرورت پڑ گئی ان کو چھوٹا کرنے کی. اصل سوال یہ آتا ہے اور یہ وہ بات ہے کہ جس کو ایک دفعہ آپ کو کلیئرلی سمجھنے کی ضرورت ہے. جس 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کی ہم بات کر رہے ہیں, 21ویں صدی میں جو وار آن ٹیرر کے نام سے امریکہ نے ایک پرل ہاربر یعنی 9/11 کریٹ کرنے کے بعد جو جنگ شروع کی اس کے 6 بڑے آبجیکٹیو ہیں. سب سے بڑا آبجیکٹیو ہے ڈیفنس اینڈ سیکورٹی آف اسرائیل, اور اسرائیل کو بچانا ہے, اس کا دفاع کر, اور اسرائیل کا دفاع کرنے کی لازمی شرط ہے کہ اسرائیل کے اطراف میں جو بڑے بڑے مسلمان ممالک ہیں ان کو چھوٹا کیا جائے. لیکن زیادہ صاحب اسرائیل کی مرضی کے خلاف امریکی ٹرینرز عراق میں عراقی فوج کو ٹرین کرنے جا رہے ہیں. یہ غلط فہمی ہے ہماری. دیکھیے ہر چیز آپٹکس اور ہوتی ہیں, دکھانے کا معاملہ. کیا پہلی جنگ عظیم جو لڑی گئی, جو ظاہراً یورپ میں لڑی گئی, اس پہلی جنگ عظیم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ برٹش امپائر یہودیوں کو, لارڈ راسچائلڈ کو خط لکھتا ہے کہ ہم آپ کو اسرائیل بنا کے دے رہے ہیں. تو اگر پہلی جنگ عظیم جرمنی اور انگلینڈ کے درمیان ہوئی تو اس کا نتیجہ یہ کیسے نکل سکتا ہے کہ فلسطین کے اندر اسرائیلی ریاست قائم کی جائے گی. دوسری جنگ عظیم یورپ میں لڑی گئی, ہٹلر نے مارا, ہٹلر نے جنگ کی, یہودیوں کو مارا نہیں مارا, 6 ملین ہولوکاسٹ ہوا نہیں ہوا, پورا یورپ لڑا, پورے افریقہ میں لڑائی ہوئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ اور برٹن مل کے کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل قائم کر رہے ہیں مڈل ایسٹ. سیکنڈ ورلڈ وار پیسیفک اور افریقہ میں بھی تو گئی تھی. عرض کر رہے ہیں نا کہ جنگ تو لڑی گئی پوری دنیا میں, تو اس کی سزا فلسطین کے مسلمانوں پہ کیوں؟ ہٹلر پہ, اگر ہٹلر نے یہودیوں پہ ظلم کیا ہے تو یورپ میں کہیں ان کو گھر بنا کے دو نا, فلسطین میں کس لیے دے رہے ہو؟ تو بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ جنگیں دکھانے کے لیے لڑی جاتی ہیں کسی اور مقصد کے لیے, ان کے آبجیکٹو اور ہوتے ہیں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا سمپل ایک مقصد تھا کہ مسلم خلافت عثمانیہ کو تقسیم کر کے اسرائیل کی ریاست کا وجود لایا جائے, اور اس کے لیے ایک بہانہ بنایا جائے دنیا میں کہ 60 لاکھ یہودی مارے گئے, جس کے لیے ہٹلر کا ڈرامہ, یورپ کی جنگیں, نتیجہ اسرائیل کا قیام. اسی لیے جو ہم نے 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کی بات کی تھی, ذرا ان کو ایک دفعہ پورا سن لیں, آپ کو پورا گیم سمجھ آ جائے گا کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے وہ ان 6 آبجیکٹیوز کے درمیان ہے. پہلا اسرائیل کا دفاع ہے, اور اسرائیل کے دفاع کے لیے اسلامی ملکوں کو توڑنا بھی ضروری ہے, فیلڈ سٹیٹ بھی بنانا ہے, ڈی نیوکلیئرائز بھی کرنا ہے, ان کے ایٹمی ہتھیار بھی چھیننے, اور اس کے لیے جو مرضی ان کو کرنا پڑے, ڈی نیوکلیئرائز, فیلڈ سٹیٹ, کیوس. وہ جو بائیڈن نے جو کہا تھا کہ 21ویں صدی کی جنگیں جو ہیں کیوس کے اوپر, فیلڈ سٹیٹ پہ ہوں گی, اور اس کے بعد ان کے ایٹمی ہتھیاروں پہ ہم قبضہ کریں گے. دوسرا جو ان کا گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے یو ایس فارن پالیسی کا, پوری دنیا کے تیل کے ذخائر, انرجی کے ذخائر اور ٹریڈنگ روٹس, جہاں سے ان کی بحری سمندری آبی راستے ہیں, گلف کا آبی راستہ موجود ہے, ملاکا اسٹریٹس ہیں جو انڈونیشیا چائنا کے پاس ہیں, کہ جو ان کی باسفورس کی اسٹریٹ ہے کہ جو میڈیٹرینین کو ٹرکی کے پاس سے گزرتی ہے. جتنے بڑے بڑے آبی راستے ہیں یہاں مسلمان رہتے ہیں, چاہے آبنائے طارق ہے, وہ جبرالٹر کی جو اسٹریٹ ہے وہ بھی اس طرف مسلمان ملک ہیں. تو ان بڑے بڑے آبی راستوں کو کنٹرول کرنا اور تیل اور گیس کے ذخیرے جہاں دنیا میں ان پر قبضہ کرنا, یہ دوسرا آبجیکٹو تھا. تیسرا آبجیکٹو پولیٹیکل اسلام کو شکست دینا.
پولیٹیکل اسلام کو شکست دینے کا مطلب ہے کہ دنیا میں مسلمان ملکوں کو توڑ کر قومیت، لسانیت، فرقہ واریت پہ ایسے تقسیم کر دو کہ اسلام کے نام پر کوئی تصور، کوئی پولیٹیکل اینٹی جو خلافت کی بات کرے یا جو اسلامی نظام یا شریعت کی بات کرے یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام کی بات کرے، اس اینٹی کا وجود ختم کر دیں. انہوں نے یہ پھر کلیش آف سیولائزیشن ہے. بالکل اس میں سیولائزیشن ہی نہیں ہے، یہ سیولائزیشن سے بڑھ کر ہے. یہ تو دین، تہذیب، ثقافت، تمدن، پوری دنیا پر غلبے کی ایک جنگ ہے کہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کا اپنا عقیدہ. چوتھا جو ان کا آبجیکٹو تھا، بہت بڑا آبجیکٹو جس کے لیے یہ کرنا چاہ رہے تھے، وہ انسرکلمنٹ آف رشیا تھا، روس کو گھیرنا ہے، اور پھر انسرکلمنٹ آف چائنا کو گھیرنا. جو کچھ آج آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو 9/11 کے بعد شروع ہوا، چاہے وہ عراق کی تقسیم ہو، افغانستان پر حملہ ہو، جو کچھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اگر یہ 6 گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو دنیا کا کوئی جیو پولیٹیکل ایونٹ سمجھنے میں کنفیوژن نہیں ہوگی. انہوں نے رشیا کو انسرکل کرنے کی کوشش کی، رشیا نے کاؤنٹر اٹیک کیا. یوکرین کا مسئلہ آپ کے سامنے، یوکرین کا جو مسئلہ وہ اس وجہ سے نا کہ رشیا کو گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے چائنا کو گھیرنے کی کوشش کی، کرنسی کی وار شروع کی. ایک چائنا کے ساتھ ایک تصادم کھڑا ہو گیا ان کا. ابھی انڈیا کو تیار کر رہے ہیں کہ چائنا کو گھیرو جا کے تم، کہ ہم اتنے دور سے نہیں گھیر پا رہے، ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. انہوں نے مڈل ایسٹ کو تقسیم کرنا شروع کیا، دہشت گرد گروہ بنائے، فیلڈ سٹیٹس بنائی، کیوس کریٹ کیا، داعش کریٹ کی، فری سیرین آرمی بنائی، لیبیا میں کے اندر دہشت گرد بھیجے، القاعدہ بنائی، بوکو حرام بنایا، TTP بنائی. سارا مقصد یہ تھا کہ ملکوں کے اندر کیوس اور انارکی کریٹ کریں تاکہ مسلمان ریاستیں جو اسرائیل کے آس پاس ہیں، اسرائیل کے آس پاس کون سا ملک ہے؟ ہمیں سب انہوں نے بنائی، لیکن ہے تو یہ سب مسلمان. آپ کو کس نے کہا؟ یہ خود کو کلیم کرتے ہیں. کلیم کرنے سے کوئی مسلمان تو نہیں ہوتا ہے. آپ کو جتنے بھی اس وقت آپ عراق کے اندر جو سو کالڈ فری سیرین آرمی یا یہ جو آپ کے ISIS داعش کام کر رہی ہے، آپ کو پتا ہے کہ داعش کو سپورٹ کرنے کے لیے اسرائیلی فیلڈ ہاسپٹل کام کر رہے ہیں. اسرائیلی آرمی اگریسولی انوالوڈ ہے ان کو سپورٹ کرنے میں. اسرائیل دنیا میں کہیں فیلڈ ہاسپٹل کیوں بنائے گا؟ پاکستان آرمی اگر فیلڈ ہاسپٹل وزیر افتر نے بناتی ہے، اس لیے بناتی ہے کہ اپنے لوگ ہیں جن کی مدد کرنی ہے اور بچانا ہے اور ان کی مدد لحاظ کرنا ہے. زیادہ ہمیں سب نیتن یاہو تو بہت واضح ہے اس بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ IS ہو یا القاعدہ، ہمیں کسی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور امریکہ کو بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں. وہ امریکہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ امریکہ، دیکھیے بات یہ ہے کہ اس نے کھل کے یہ بات کہی ہے اور امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دخل کیوں دے رہے ہیں اس جنگ میں. کیونکہ امریکہ کے اندر بھی لابیز ہیں نا. کچھ لابیز یہ کہتی ہیں کہ ہمیں، ایک پیریڈ تھا کہ امریکہ کہتا تھا کہ مڈل ایسٹ کو سٹیبل ہونا چاہیے، ایک پیریڈ آیا کہتا نہیں انسٹیبل ہونا چاہیے. ایک زمانے میں امریکن پالیسی تھی کولڈ وار میں کہ جی ہماری انرجی سپلائیز ہیں، کوئی مڈل ایسٹ کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو. امریکہ کے اندر بھی بہت ساری لابیز ہیں اور ساری لابیز نیو کون نہیں ہے، ایوانجیلیکل کرسچن زائنسٹ کو فالو نہیں کرتی. افغانستان میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل میکرسٹل کا اختلاف ہوا تھا اوباما کے ساتھ، اوباما نے سیک کر دیا اس کو. کہ امریکہ کے اندر بھی لابیز بنی ہوئی ہیں. تو امریکن گورنمنٹ ایک طرف یہ کہہ رہی تھی کہ عراق کو ہمیں سٹیبل کرنا ہے، کچھ لابیز تھیں ایسی، لیکن اسرائیل بیچ میں آیا. اسرائیل نے کہا نہیں، امریکن سے کیا پیچھے ہٹے. اور چونکہ داعش بھی آپ کی دشمن ہے، چونکہ سنی آپ کے دشمن ہے، یہ ان کو اسرائیلی نیریٹو ہے، اور شیعہ بھی آپ کے دشمن ہے، لہٰذا ایک شیعہ سنی جنگ عراق میں ہونے دیں. یہ باقاعدہ نیتنیاہو نے یہ بات کہی ہے. اور وہ کیونکہ اس کا آبجیکٹو اس لیے ہے کہ داعش کو تو وہ سپورٹ کر رہے ہیں پیچھے سے. ایران کے خلاف آلریڈی جنگ شروع ہو چکی ہے، داعش کے لوگوں نے ایران پر حملے بھی کیے. نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے، اس میں انہوں نے IS کا نام لیا ہے اور القاعدہ کا نام لیا ہے کہ یہ دونوں امریکہ مخالف ہیں، اسرائیل مخالف ہیں. اگر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں تو انہیں لڑنے دیا جائے. IS اور القاعدہ آپس میں نہیں لڑ رہے، IS اور شیعہ آپس میں لڑ رہے ہیں. شام میں تو لڑتے رہے. شام میں ان کی لوکل ٹرف وار ہوئی ہے، اور فری سیرین آرمی کے بہت سارے لوگ جو، کیونکہ فری سیرین آرمی بھی ان کی اپنی بنائی ہوئی تھی، یہ دوسرا گروپ اسرائیل نے تیار کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے، جس طرح ہم نے عرض کیا نا آپ کو، کہ جو 9/11 کے بعد انہوں نے ایک کام اور کیا کہ کرنل رالف پیٹرز نے ایک نقشہ نکالا. ان کا ایک US آرمی کا وار جرنل کے اندر ایک آدمی تھا، اور اسی وقت انہوں نے بتا دیا تھا کھل کر کہ ہم پوری دنیا کے نقشے کیسے تبدیل کریں. زید حامد صاحب اگر آپ اجازت دیں تو رالف پیٹر نے جو نقشہ پیش کیا تھا، وہ نقشہ ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے عراق کو 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دکھایا ہے. ایک طرف سنی عراق دکھایا گیا ہے، دوسری طرف شیعہ عراق ہے، اور گریٹر کردستان بھی دکھایا گیا ہے. اس نقشے میں عراق کی جو صورتحال ہے وہ تو یقینی طور پر مسلم امہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لیکن پاکستانیوں کے لیے جو باعث تشویش ہے اس میں پاکستان کا نقشہ بھی تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر غور کیا جائے تو پاکستان موجودہ صورتحال میں جہاں ہے وہ رالف پیٹر کے مطابق نہیں رہے گا. یہاں گریٹر بلوچستان انہوں نے واضح طور پر دکھایا ہے. تو زید حامد صاحب، اگر عراق 3 حصوں میں واضح طور پر تقسیم ہو چکا ہے تو خدا نہ خواستہ پاکستان کے بارے میں بھی ان کی یہ سٹڈیز اور پریڈکشن صحیح ثابت ہوں گی. اب دیکھیے، پہلے تو اس بات پہ آئیے جو عراق کے بارے میں اس نے کہا ہے.
اگر 2001 میں یہ نقشہ نکلا تھا اور رالف پیٹر کا بنایا ہوا ہے تو آج 2014 میں اگر ایگزیکٹلی اسی نقشے کے مطابق عراق تقسیم ہو گیا ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو آپ اتفاق کہیں گے؟ اس کو آپ یہ کہیں گے کہ سی آئی اے نے یہ نقشہ کریٹ کروایا جو آج نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی جنرل ہیڈن جو پرانا نیشنل سیکیورٹی ایجنسی کا اور سی آئی اے کا ڈائریکٹر تھا اس کا سٹیٹمنٹ آیا ہے، وہی سٹیٹمنٹ آج 2014 میں وہ دے رہا ہے جو رالف پیٹر 2001 میں دے رہا ہے، اور سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ عراق ختم ہو چکا ہے، اب وہ کردستان ہے، شیعوستان ہے، سنیستان ہے۔ تو یہ جو اور اس وقت داعش نے جو نقشہ نکالا ہے، داعش جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے یہ نقشہ بنایا ہے عراق کا، اس نقشے میں رالف پیٹر کے نقشے میں رتی برابر فرق نہیں ہے، تو داعش کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ کوئی اتنا اندھا گونگا بہرا ہے؟ نظر نہیں آ رہا ہمیں یہ کہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ داعش کس کے لیے کام کر رہی ہے؟ داعش اس نقشے کو نافذ کر رہی ہے جو رالف پیٹر نے 2001 میں بنایا تھا۔ زیاد حامد صاحب، رالف پیٹر نے جو نقشہ پیش کیا ہے اب اس کے مطابق وہی کچھ ہو رہا ہے عراق میں، لیکن اس کے ذمہ دار کیا وہ قوتیں ہیں جو عراق کے اندر انریسٹ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، یا پھر اس کی ذمہ داری ہمیں ان مسلمانوں پر عائد کرنی چاہیے جنہوں نے سپورٹ کیا اس ساری تھیوری کو پریکٹیکل ورک میں تبدیل کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ بات سمجھیے گا کہ عراق میں انہوں نے کیا کیا۔ دیکھیں ہم پچھلے 7 سال سے ایک لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، فورتھ جنریشن وار۔ اب تو کئی اینالسٹ کئی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، بڑے بڑے کنسلٹنٹ بن گئے ماشاءاللہ فورتھ جنریشن وار کے۔ لیکن 7 سال پہلے سے مسلسل، بلکہ ہمیں لوگوں نے پاگل کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے پاس فورتھ جنریشن وار کا آپ کو ایک سرکٹ پہ پھنس گیا ہے، بار بار آپ ایک ہی بات دہرائے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم ہیمر کر رہے تھے، سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ پاکستان آرمی کو ہماری بات سمجھ آئی تھی، اس کے بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں فورتھ جنریشن وار کا سینٹر آف ایکسلنس بنا۔ جنرل راہیل اس وقت خود کمانڈانٹ تھے پاکستان ملٹری اکیڈمی کے، وہاں پر فورتھ جنریشن وار کی اربن وار کے لیے کیڈٹس کی تربیت کا نظام شروع ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آرمی نے تو اس تھریٹ کو سیریسلی لیا، اس پر کام کیا گیا، مگر پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹس، پاکستان کے تھنک ٹینکس اور میڈیا، ان کو آج تک یقین ہی نہیں آیا کہ فورتھ جنریشن وار ہوتی کیا ہے۔ عراق میں جو آپ کو نظر، اور اب ہم ففتھ جنریشن وار کی طرف پروگرس کر گئے تھے۔ عراق میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ 2004 میں یہ عراق میں داخل ہوئے تقریباً، اور آج 10 سال کے بعد عراق کو، پہلے انہوں نے یہ کیا کہ عراق پر حملہ کر کے اس کو ایک سافٹ سٹیٹ بنایا۔ پہلے یہ سافٹ سٹیٹ میں کنورٹ کرتے ہیں، ریاست جو کہ آج پاکستان کو کر دیا انہوں نے۔ پاکستان از اے سافٹ سٹیٹ، اب اس کو بنانے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی طرف جانے سے پہلے میں اپنا سوال پھر سے دہراؤں گا کہ مسلم امہ اس وقت کہاں پر ہے، او آئی سی کہاں پر ہے؟ جب یہ بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ کلیش آف سیولائزیشن ہے، جو بات ہم آپ کو بتائیں، مسلمانوں کی اسٹرینتھ جو یہاں پر موجود ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے او آئی سی کیا چیز ہے؟ او آئی سی کچھ عرب ملک ہیں، کچھ غیر عرب ملک ہیں، کچھ مسلمان ملکوں کا کمبینیشن ہے نا۔ اب مسلمان ملکوں میں ایک اتنے بڑے مسلمان ملک کے صدر صدام حسین کو تو انہوں نے ایک غار میں سے، کھڈے میں سے نکال کر پھانسی دے دی۔ دوسرے مسلمان ملک لیبیا کے صدر کو انہوں نے ایک نالی میں سے نکال کر گولی مار کے ٹانگ دیا۔ مسلمان ملکوں کے صدور کا تو یہ حال ہو رہا ہے، مسلمان ملک رہ کہاں گئے؟ تو اس وقت تمام عرب ممالک پر تو دہشت طاری ہے، جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں دہشت۔ سعودی عرب کے حکمرانوں سے ہماری ملاقات ہوئی کچھ عرصہ پہلے، اور کھل کے رائل فیملی کے شہزادوں نے، ان کے حکمرانوں نے، ان کے اعلیٰ ترین عہدیداروں نے ہم سے یہ بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے جو مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے، لیکن اب ہم اس کو نہیں روک سکتے، اپنی آنکھوں سے ہم اپنی تباہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے حکمرانوں نے ہم سے بات کی ہے، اور ہم نے جب ان سے یہی بات ہم نے کہی کہ آپ مسلمان دنیا کی قیادت آپ کر سکتے ہیں، کرائسس اگر تھریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ مسلم دنیا سے اپنے تعلقات بہتر کیوں نہیں کر لیتے؟ ہمیں سب ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر عراق میں تقسیم ہو رہی ہے تو پھر سعودی عرب کی صورتحال کیا ہوگی، ایران کے کرائسس کیسے ماؤنٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں جس طرح رالف پیٹر نے گریٹر بلوچستان ایک الگ حصہ دکھایا ہے پاکستان سے، کیا خدا نہ خواستہ یہ پاکستان میں بھی ہونے جا رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد اس حوالے سے بات کریں گے۔ بریک کے بعد دی ڈیبیٹ ود زید حامد میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک پہ جانے سے پہلے زید حامد صاحب نے الیبوریٹ کیا کہ کس طرح سے عراق 3 حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے۔ زید حامد صاحب، عراق کی تقسیم میں جہاں اسرائیل اور امریکہ نے حصہ ڈالا ہے، وہاں پر سعودی عرب کا بھی تو کچھ حصہ ہے۔ دیکھیے یہی تو حماقت اور جہالت ہے ان حکمرانوں کی۔ جب اندلسیہ میں، اسپین میں 800 سال مسلمانوں کی حکومت تھی، تو آپ سوچیں نا کہ کیا وقت آیا کہ مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔
یہ حال ہو گیا کہ 400 سال تک 1492 میں جب غرناطہ فال ہوا تو اس کے بعد 400 سال تک اندلسیہ میں نہ اذان دی گئی نہ کوئی مسجد تھی. ایسا زوال کیسے آ گیا اس جگہ پہ جہاں 800 سال ہم حکومت کرتے آئے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب زوال کا پیریڈ آیا تو مسلمانوں کی جو ریاستیں تھی، ایک غرناطہ کی ریاست تھی، ایک اس کے ساتھ دوسری ریاست تھی، پھر اندلسیہ کی یہ ریاستیں آپس میں اس طرح باہم دست و گریبان تھیں کہ عیسائیوں سے مدد مانگا کرتی تھیں ایک دوسرے کے خلاف. آپس میں ان کے اتنے اختلافات تھے کہ فرڈیننڈ سے کہتے تھے کہ تم ہماری مدد کرو کہ ہم دوسری مسلمان ریاست کو تباہ کریں. اس نے ایک ایک کر کے ساری ریاستیں ہڑپ کی، آخر میں غرناطہ بھی کھا گیا. تو سعودی عرب کی پھر کیا صورتحال ہوگی؟ ان مسلمان ملکوں کا المیہ یہ، جیسے ہم نے بات کی کہ ہم نے سعودی رائل فیملی سے، شہزادوں سے بات کی جا کے، اور وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہماری پالیسی غلط ہے، لیکن اب ہم اتنے پھنس چکے ہیں امریکن کیمپ کے اندر کہ ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس نہیں لے سکتے. اور یہ اندر ہمارے بند کمرے میں بیٹھ کے تو ہم سے یہ باتیں کرتے ہیں، اوپر فورن پالیسی جو مرضی چلاتے ہیں. اور ہو یہ رہا ہے، ان کو شدید نفرت ہے سعودیوں کو حافظ الاسد بشار الاسد کے ساتھ. ایک شیعہ سنی کا اختلاف بھی ہے، پھر وہ پرانے زمانے میں سوشلسٹ ہوا کرتا تھا، وہ باتس تھا، وہ روس کے کیمپ میں تھا، یہ امریکن کے کیمپ میں رہے. پرانے سیاسی اختلاف بھی ہیں، مذہبی اختلاف بھی ہیں، پھر اکنامک اختلافات بھی ہیں، کیونکہ شام ان کو اپنی گیس کی پائپ لائن بھی گزارنی تھی. یہی اختلاف کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں، حکم الہی ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اگر سعودی عرب یہود و نصارہ کا دوست بن چکا ہے تو ہمارا دوست رہے گا؟ دیکھیے یہی بات تو ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں اس وقت کوئی قیادت نہیں ہے، کم از کم عرب ملکوں میں نہیں ہے. اگر قیادت اس وقت ہے تو ترکی کے پاس ہے، ایران کے پاس ہے، اور پاکستان کے پاس مسلح افواج ہے. ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں، کیونکہ ہماری لیڈرشپ اس میں اور کارزائی میں اور نوری المالکی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. سعودی عرب کو ہم دوست کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے سعودی عرب، جہاں تک سعودی عرب کے مسلمان ملک ہونے کا تعلق ہے، وہاں بسنے والے مسلمانوں کا تعلق ہے، حجاز کے لوگوں کا تعلق ہے، مکہ اور مدینہ کا تعلق ہے، اس کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے. مگر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ مشکل گھڑی میں ظاہراً کھڑا تو رہا ہے، لیکن اس وقت جو پالیسیز وہ اختیار کر رہا ہے وہ سوائے خودکشی کے اور کچھ نہیں ہے. اگر کوئی خودکشی کرنا چاہے تو آپ اس کو روک تو نہیں سکتے. جو اس نے عراق میں پہلے شیعہ سنی جنگ کروائی، صدام حسین کی پشت پہ حمایت کر کے 11 سال انہوں نے ایران اور عراق جنگ چلوائی. اس کے بعد امریکیوں کے ساتھ مل کے صدام کو مروایا. اس کے بعد اب امریکیوں کے ساتھ مل کے بشار الاسد کو مروا رہے ہیں. امریکیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے لیبیا میں قذافی کو مروایا. اور جب یہ 3 بڑے بڑے مسلمان ملک مارے چلے گئے اور اخوان المسلمون کی حکومت آ گئی مصر میں، تو اب انہوں نے امریکنز کے ساتھ مل کر اخوان کے خلاف بغاوت برپا کروائی اور سیسی کو مدد کر رہے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کو کچھ لے. یعنی مسلم امہ کے خلاف جو سازش ہے اس میں سعودی عرب برابر کا حصہ دار ہے. بدنصیبی کی بات ہے، کیا کہیں، یہ تو فیکٹس ہیں. اچھا زید حامد صاحب، امریکہ، اسرائیل، سعودی عرب ایک طرف ہیں اور عراق کی صورتحال پر ایران ایک طرف کھڑا ہے. یہاں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عرب ممالک بھی بالکل تقسیم ہو گئے ہیں؟ کچھ سعودی عرب کے کیمپ میں ہیں، کچھ ایران کے کیمپ میں ہیں. دیکھیے عرب ممالک کی اب کوئی فورن پالیسی نہیں ہے، ان کی قسمتوں کا فیصلہ باہر کیا جا رہا ہے. شام کی قسمت کا فیصلہ ماسکو میں ہو رہا ہے، ریاض میں ہو رہا ہے، اسرائیل میں ہو رہا ہے، واشنگٹن میں ہو رہا ہے. شام اپنی قسمت کا فیصلہ اب خود نہیں کر سکتا. عراق تو ختم ہو گیا، لیبیا ختم ہو گیا. جیسے کہا کہ سوڈان تقسیم ہو چکا ہے، بڑا مسلمان ملک تھا افریقہ کا. اس کے بعد مصر ہے، اور مصر کے اندر اب ٹوٹلی ایک پرو اسرائیلی، پرو امریکن گورنمنٹ، جنرل سیسی نے ایک فراڈ انتخابات کروا کے وہاں جس طرح سینکڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، اس کا ذکر انٹرنیشنل میڈیا پہ نہیں ہو رہا. کبھی کبھی کوئی خبر آ جاتی ہے کہ 400 بندوں کو پھانسی کی سزا سنا دی، 1000 کو سنا دی، اس قسم کی خبریں نکل رہی ہیں. جہاں تک مسلمان عرب دنیا کا تعلق ہے تو وہاں اب کوئی تحریک مزاحمت ایسی نہیں رہ گئی کہ جو امریکن پلانز کے مقابلے پہ کھڑی ہو سکے. جیسے ہم نے عرض کیا کہ سعودی عرب کے شہزادوں سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے اس بات کو اکنالج کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کو بھی تقسیم کر دیا جائے گا. کرنل رالف پیٹرز کے نقشے میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے حجاز کو الگ کر دیا ہے اور نجد کو بالکل ایک آوارہ ریاست بنا دیا، اور ساؤتھ میں یمن کو بہت سارے حصے دے دیے. تو سعودی عرب بھی تقسیم ہوگا آنے والے وقتوں میں، ایک بہت زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے. جو عراق میں ہوا، جو عراق خدا نہ خواستہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. پاکستان میں یہ 9/11 کے بعد سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. عراق کو تو 2004 میں یہ داخل ہوئے، 2014 میں انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ عراق ڈز ناٹ ایگزسٹ. جس طرح یوگوسلاویا اب ایک ملک نہیں تھا، اب عراق ایک ملک نہیں ہے. عراق کا نام رہ جائے گا، لیکن کردستان، سنیستان، شیعستان وہ آپس میں ایک دوسرے کو گلے کاٹیں گے. یہ مسلسل جس طریقے سے کردستان کی بات اگر ہم آپ کو بتائیں تو کردستان نے سفارتی تعلقات بھی اسرائیل سے قائم کر لیے ہیں. اب تو آئل ٹریڈ بھی شروع ہو گئی ہے. کردستان کا سارا تیل اب اسرائیل جا رہا ہے. اسرائیل کی پوری انڈسٹری جو ہے، پوری فوج، پورے فوجی دستے، ایڈوائزر اب کردستان میں موجود ہیں. کردستان کے مسلمان فارغ ہو گئے، کردستان گیا.
اب کردستان نے باقاعدہ بیسز دیے ہیں اسرائیلی آرمی کو کہ یہ کردستان کو بڑھایا جائے گا ایران میں. اگر آپ رالف پیٹر کا نقشہ دیکھیں تو ایران سے بھی ٹیریٹری کاٹی جائے گی جو کردستان گریٹر کردستان بنائے گی. یہ گریٹر کردستان ٹرکی سے بھی لیں گے, یہ ٹرکی کو بھی توڑنا چاہتے ہیں, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی یہ سو کالڈ اسٹریٹ پروٹیسٹ شروع کرانے کی, لیکن ابھی تک اردوغان چونکہ مضبوط ہے کامیاب نہیں ہوئے. تو اسی طرح کا یہ کام یہ بلوچستان کے ساتھ کر رہے ہیں. جتنی بھی بلوچستان لبریشن آرمی کی ویب سائٹس ہیں یا ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ یورپ میں جس طرح ان کو سپورٹ موساد کی اور اسرائیل کی دی جا رہی ہے, ان کے جو ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ تل اویو میں اسرائیل میں, اور ایک بڑی بھاری انوالومنٹ ہے سی آئی اے اور موساد کی بلوچستان میں. سارے بلوچ سیپریٹسٹ, اتفاق تو نہیں ہے کہ سارے جنیوا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اتفاق تو نہیں ہے کہ سارے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یو این میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے اور کوریج دیا جا رہا ہے. اور کھل کے امریکن سینیٹر روباکر نے بھی پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا, اس نے کہا تھا کہ امریکہ کو بلوچستان میں داخل ہو کر توڑ کے الگ کر دینا چاہیے. ہم سب جہاں ہم بیرونی سازش کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ بلوچ عوام کے احساس محرومی کو ہم نے دور نہیں کیا 65 برسوں میں, یہ حقیقت ہم تسلیم کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ حقیقت ہے نہیں, یہ سوائے جھوٹ اور بلوچستان میں احساس محرومی نہیں ہے. جی, احساس محرومی جو ہے یہ کمبخت ایک عجیب ایک اصطلاح نکالی ہے. پچھلے 11 سال کی مثال لے لیجئے, بلوچستان میں کس کی حکومت رہی ہے؟ چاہے مشرف کا دور ہو, چاہے اس کے بعد پی ایم ایل کیو کی گورنمنٹ ہو, چاہے اس کے بعد زرداری کا دور ہو, چاہے اس کے بعد اب اور سارے بلوچ ہیں. اور کم از کم 300 ارب روپیہ بلوچستان کو دیا گیا ہے ان چند سالوں کے اندر. زرداری کے دور کے اندر تو, مشرف کے دور میں تو اس سے بھی بہت زیادہ. سارا کدھر گیا؟ اور جو بلوچستان میں ایم این اے اور ایم پی اے بنتا ہے سوائے سردار کے تو نہیں بنتا. جو منسٹر بنتا ہے, گورنر بنتا ہے, چیف منسٹر بنتا ہے, سوائے سردار کے تو نہیں بنتا. رئیسانی کون تھا جو اربوں روپیہ رئیسانی کا دبئی میں رکھا ہوا ہے؟ وہ احساس محرومی کیوں نہیں دور کرتا؟ یہ جو ساری جو بلوچستان کے اندر جو اربوں روپیہ گیا ہے, جس کے اوپر بلوچستان کی سڑکیں سونے کی بن سکتی تھی جتنے پیسے پہ, کیونکہ بلوچستان کی آبادی 50 لاکھ کی ہے اور جتنے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں 1 کروڑ کی آبادی ہے. 1 کروڑ سینسس تو نہیں ہوا بہت عرصے سے, نو بڈی نوز, لیکن بلوچستان اس 4% آف پاکستان جو آبادی کے لحاظ سے 4% بنتا ہے. جتنی پاکستان کی آبادی ہے اس کا تقریباً 4% ڈیموگرافکس ہے. اس میں بھی کم ہوئی ہے آبادی چونکہ ہزاروں لاکھوں مائگریٹ کر گئے بی ایل اے کے دہشت گردی کی وجہ سے. نان بلوچ سیٹلرز تو نکل کے چلے گئے, کم از کم 6-7 لاکھ کے قریب, تو آبادی تو اور کم ہو گئی وہاں. تو احساس محرومی کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ جو بلوچستان کے اندر ٹوٹل اختیار تو بلوچوں کے پاس, اور پھر اگر آج ایک بلوچستان کا سرداروں سے اگر بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹوٹل جو اختیار ہے وہ آرمی کے پاس ہے. دیکھیے تلال بگٹی آن ریکارڈ, جو اربوں تلال بگٹی تو اکبر بگٹی کا بیٹا جو بلوچستان لبریشن آرمی کو لیڈ کر رہا ہے, جو پاکستان پر حملے کر رہا ہے. اگر آپ وہ نیریٹو پیش کریں گے تو ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کافر آرمی, لہذا ان کا نیریٹو ٹھیک ہے, پاکستان کافر ملک ہے لہذا ان کو قتل کرنا جائز ہے. تلال بگٹی خود کو برہم داغ بگٹی سے ڈیسوسیٹ بھی کرتے ہیں. کوئی آج تک بلوچ اپنے بھائی سے الگ ہو سکا ہے؟ تلال اکبر بگٹی کا کیس تو آرمی کے خلاف تو تلال بگٹی لڑ رہا ہے. ڈیسوسیٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو سارا پاکستان آرمی کے خلاف جو لیگل وار ہے پاکستان کے اندر وہ تو تلال لڑ رہا ہے, اور جو پائپ لائنیں اڑائی جا رہی ہیں وہ اس کا بھائی اڑا رہا ہے. تو ڈیسوسیٹ کہاں سے کیا انہوں نے؟ کس آرگومنٹ کے تحت اپنے آپ کو الگ کیا انہوں نے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے آئین کو تسلیم کر لیا؟ کیا پاکستان کی ریاست کو تسلیم کیا؟ یہ مانا کہ میرا باپ پاکستان کے خلاف جنگ کر رہا تھا, یہ مانا کہ میرے باپ نے 4 کمانڈوز ایس ایس جی کے قتل کیے تھے. بات یہ, پلیز لیٹس اسٹے آن دا فوکس, اسٹے فوکسڈ آن دا پوائنٹ, اینڈ دا پوائنٹ از کہ بلوچستان کے اندر ایک فورن انسرجنسی ہے. انڈین آرمی چیف ایکنالج کرتا ہے اس بات کو کہ ہم نے بمبئی حملوں کے بعد بلوچستان میں کورٹ آپریشنز بڑھا دیے تھے. آپ کو بی ایل اے کے لیڈرز, کمانڈرز پکڑے جاتے ہیں افغانستان سے اسلحہ لاتے ہوئے, جو افغانستان سے ٹرک لوڈ آف ویپنز افغانستان سے آ رہے ہیں. یہ کون لے کر آ رہا ہے؟ یہی تلال بگٹی اور اس کے رشتہ دار شاہزین بگٹی لے کر آ رہا تھا نا. آن ریکارڈ ڈاکومنٹڈ پکڑا گیا, بعد میں کہتا میرا نہیں, پھر کہتا ہاں میرا, کیس چلا, بند ہوا اندر. کون لے کر آ رہا تھا اسلحہ؟ کہ کہاں سے اسلحہ کس نے دیا؟ میں تو ایک رائفل نہیں خرید سکتا, یہ 50 ٹرک لوڈ اسلحے کے راکٹ لانچرز اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز کہاں سے لے کر آ رہے تھے؟ کون چندے میں دے رہا تھا انہیں؟ جگہ جگہ ایف سی کی چیک پوسٹ بلوچستان میں موجود ہیں, وہ انہیں روک کیوں نہیں پا رہی ہے؟ نہیں نا, بلوچستان دیکھا ہے کبھی آپ نے جا کے؟ جی ہاں. تو بلوچستان کا کتنا بڑا بارڈر ہے ہمارا. بلوچستان از 42% آف پاکستان. آبادی تو 4% ہے مگر 42% ایریا پاکستان کا بلوچستان ہے. اور بلوچستان کا 90% ایریا ڈیزرٹ ہے, جس کو بی ایریا کہتے ہیں. بی ایریا کا مطلب ہے وہاں پولیس ہے ہی نہیں, وہاں ٹرائبل لشکر ہوتے ہیں, اور جہاں پہ سینکڑوں میلوں تک ایسے علاقے ہیں کہ جہاں بیچ میں کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات, ڈیزرٹ جو افغانستان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ لوگ کوئی مین روڈز تو نہیں استعمال کرتے, یہ تو ڈیزرٹ روٹس استعمال کرتے ہیں. پاکستان کے خلاف یہ جو سازش ہے, کیا پاکستان کے بھی کچھ ایلیمنٹس اس کا حصہ بن رہے ہیں؟ یہ بی ایل اے بی آر اے کے علاوہ بی ایل اے بی آر اے تو بلوچستان میں ملیٹنٹ ایکسس ہے,
طلال بگٹی اس کا ایک پولیٹیکل ایکسس ہے جو بلوچستان میں بیٹھا ہوا ہے. ٹی ٹی پی ملیٹنٹ ایکسس ہے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر. پچھلا چیف جسٹس افتخار چودھری واز پارٹ آف دس گیم. جو ہم نے کھل کے بات کہی تھی اس وقت کہ پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنے کے لیے, اسی لیے ٹی ٹی پی نے یہ بات کہی تھی, یہ میں نے نہیں کہی ہے, ٹی ٹی پی نے کہی ہے کہ پاکستان کی. زید حامد صاحب, ایک سابق چیف جسٹس پر آپ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ملوث تھے. ٹی ٹی پی کا بیان سنیے. ٹی ٹی پی کا بیان ہے کہ پاکستان کی ریاست میں ہمارا کوئی دوست ہے تو وہ افتخار چودھری ہے. ٹی ٹی پی تو پاکستان توڑنا چاہتی ہے. ہمارے لیے اتھارٹی ہے. ٹی ٹی پی تو پاکستان توڑنا چاہتی ہے نا. اگر ٹی ٹی پی یہ کہہ دے کہ زید حامد ہمارا ایجنٹ ہے تو کیا ہم اسے تسلیم کر لیں گے؟ تو زید حامد کا عمل تو یہ گواہی نہیں دے رہا. افتخار چودھری نے ایسا کون سا عمل کیا جو پاکستان کو توڑنے کی سازش میں ملوث تھا؟ کون سا عمل نہیں کیا؟ کون سا عمل کیا؟ کون سا عمل نہیں کیا, ہم سوال یہ کر رہے ہیں. پاکستان کی ریاست کو سب سے بڑے بڑے نقصانات, جو سب سے بڑے بڑے کیس, جو ذاتی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں, 2 کیسز میں لے کے افتخار چودھری کے سامنے گیا. ایک کا تعلق بلوچستان کی بغاوت سے تھا. پورے بلوچستان میں آگ لگی ہوئی تھی اور پٹیشن ہی یہی تھی کہ 4th جنریشن وار پاکستان میں ہو رہی ہے اور پاکستان کے میڈیا کا ایک ایلیمنٹ پاکستان کے خلاف انفارمیشن وار کر رہا ہے. اور یہ بات جو آپ نے کہی نا کون کون سے بڑے ایلیمنٹ, ابھی تو میں نے صرف نام افتخار چودھری کا لیا ہے, دوسرا نام اس میں جیو کا ہے, میڈیا کا ہے. اور یہ بات ویریفائی کر دی آرمی نے. یہ میں نے نہیں ویریفائی کی نا, آپ نے کہا کہ کون ویریفائی کرتا ہے. پاکستان آرمی نے لکھ کے دیا یہ سپریم کورٹ میں منسٹری آف انفارمیشن کے ذریعے کہ یہ میڈیا گروپ پاکستان کی ریاست کے خلاف جنگ کر رہا ہے. لیکن ابھی تک یہ ثابت نہیں کر پائی عدالت. بات ہی عدالت میں کیس چلا کب ہے, کیس سنا گیا. افتخار چودھری کے پاس یہی کیس تو میں لے کر گیا تھا نا. کیس سنا کب گیا؟ وہ کیس تو ابھی تک پینڈنگ ہے سپریم کورٹ. اب تو افتخار چودھری نہیں ہے. ہاں, لیکن کیس ابھی تک لگا نہیں ہے. وہ تو خیر جو بھی معاملہ ہے. دوسرا کیس میں افتخار چودھری کے پاس بی ایل اے کا لے کے گیا, جو بلوچستان الگ ہو رہا ہے, بلوچستان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ کیس میں دونوں کیسوں میں افتخار چودھری کا جواب یہ تھا کہ تم ہوتے کون ہو میرے سامنے آنے والے. اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی محب وطن چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں جب پاکستان ڈوب رہا ہو یہ جواب دے گا؟ آپ کہتے ہیں ثبوت, اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ہی از دا سپریم کورٹ چیف جسٹس, اس کے سامنے نیشنل انٹرسٹ پٹیشن جاتی ہیں 2, ایک میڈیا کے حوالے سے, ایک بی ایل اے کی بغاوت کے حوالے سے. زید حامد صاحب, افتخار محمد چودھری کو بھی آپ سپریم کورٹ میں لے کر جا سکتے ہیں دوبارہ سے کہ وہ پاکستان مخالف تھے, پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے, وہ غدار وطن تھے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں. جی مجھے لے جانا ہے اس کو, یہ کام ہوگا, دس ول بی ڈن. لیکن اس وقت انفارچونیٹلی ہم اس وقت پاکستان کے دفاع کی دوسری جنگوں میں مصروف ہیں. اس وقت وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے, اس وقت ہماری جنگ میڈیا کے خلاف چل رہی ہے, اس وقت پاکستان کے ایئرپورٹس پہ جس طرح حملے ہو رہے ہیں, جس وقت ایک بہت بڑی سازش. آپ کی جنگ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے. ہماری یہ جنگ غدار میڈیا کے خلاف ہے, جو پاکستان آرمی جس کے خلاف جنگ کر رہی ہے. پاکستان آرمی نے بھی تو جیو کے خلاف جنگ کی ہے نا, کیونکہ یہ آواز پہلے ہم نے اٹھائی تھی 7 سال پہلے کہ پاکستان کے میڈیا میں غدار ایلیمنٹس موجود ہیں. پاکستان کی ریاست میں زرداری تھا یہ کام کر رہا, پاکستان کی پالیٹکس میں MQM کا الطاف حسین یہ کام کر رہا ہے, عوامی نیشنل پارٹی اور بلور یہ کام کر رہے ہیں, جنہوں نے پاکستان کا ریلوے نیٹ ورک تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تاکہ جنگ کی صورت میں پاکستان آرمی کی ٹرانسپورٹیشن روک دی جائے. پوری دنیا میں ٹرانسپورٹیشن, انڈیا اپنی سرحد کے ساتھ ساتھ نئی ریلوے لائنیں بچھا رہا ہے, پاکستان کے ریلوے انجن چل کے نہیں دیتے, ریلوے لائنیں ہماری نہیں چل کے دیتی. زید حامد صاحب, پاکستان میں پہلے سے انتشار ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا بند کر دینا چاہیے اور یہ تمام معاملات عدالتوں پر چھوڑ دینے چاہیے؟ عرض کیا جب عدالتیں ہی کمپرومائز ہو جائیں تو پھر کس پہ جائیں؟ یہ تو آپ پھر حل بتائیں, میرا حل نہیں ہے. عدالتیں انصاف کریں, کوئی پرابلم نہیں ہے. عدالتیں کر رہی ہیں کیا انصاف؟ کسی دہشت گرد کو سزا دی گئی کیا؟ بی ایل اے کا بلوچستان لبریشن آرمی کا کیس جو ہم نے سپریم کورٹ میں ڈالا ہوا ہے اس کو سنا گیا کیا؟ میڈیا کے خلاف جو کیس ہم نے ڈالا ہے اس کو سنا گیا؟ کیس سن لیا جاتا تو یہ جیو کا مسئلہ کھڑا ہی نہ ہوتا. ہم نے تو کیس 3 سال پہلے ڈالا تھا, یہ اور بی ایل اے کا. اس ملک میں جو پاکستان تباہ برباد ہونے کے قریب آ گیا ہے, پاکستان کی عدالتوں نے انصاف کیا, کسی ایک دہشت گرد کو سزا دی. آپ ایکشنز آن گراؤنڈ کی بات کریں نا, یہ ہوائی بات تو نہیں ہو رہی ہے. جو جس کا کام ہے وہ ہوا. اب سوال یہی ہے کہ اس کو کہتے ہیں 4th جنریشن وار. ریاست کو سافٹ سٹیٹ بنا دو. دنیا میں کہیں سنا ہے آپ نے کہ ہوائی جہازوں پہ حملے ہوں, ایئرپورٹس پہ حملے ہوں؟ کسی ملک میں ہو رہے ہیں یہ سوائے پاکستان کے؟ یہ کوئی ریاست ہے؟ رہ گئی ہے ریاست یہاں پر. اور اس کے باوجود حکومت وقت کا عالم یہ ہے, اس کا سارا فوکس ایک پرانے سپہ سالار پر مقدمہ چلانے میں ہے, لیکن فوجی عدالتیں بنانے پہ نہیں ہے کہ فوج کو اختیار دے دیا جائے کہ یہ دہشت گردوں کو ٹانگ دیں اور سزائیں دیں. یہ حکومت وقت کا عالم ہے. جس نے آئین توڑا اسے اب سپہ سالار کہہ رہے ہیں, جو ہم وارننگ آپ کو ہیں انہیں اب غدار کہہ رہے ہیں. جو ہم سابق سپہ سالار ہم نے کہا, ہم نے مزید کوئی کامنٹ ان پہ نہیں کیا. ہم فوج کے کوئی ان کی غلطی اور ان کی اچھائیوں پہ بات نہیں کر رہے, ہم صرف حکومت کے فوکس پہ بات کر رہے ہیں. جو بات ہم کر رہے ہیں وہ بالکل کلیئر ہے کہ جو کچھ عراق کے ساتھ ہو رہا ہے, پاکستانی قوم کو, حکمرانوں کو اس کی عدلیہ کو سمجھنا اور دیکھنا چاہیے. پاکستان کی ریاست کو اسی طرح تباہ کرنے کا گیم پلان پوری طرح ایکٹیو ہے جس طرح عراق میں ایکٹیو تھا. اس گیم پلان کو اب روکا کیسے جائے گا؟ اس گیم پلان کو روکنے کے لیے ریاست کے تمام ستونوں اور عناصر کو اکٹھا ہونا ہے.
جو فی الحال اس حکومت کے ہوتے ہوئے، اس جمہوریت کے ہوتے ہوئے کوئی چانس نہیں ہے. پاکستان کی آرمی ایک واحد ڈفرنس ہے عراق، لیبیا، شام، سیریا، سوڈان بننے کے فرق میں پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے پاکستان آج بچا ہوا ہے. ریاست کو بچانے کے لیے کیا کرنا کریں؟ کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے نارتھ وزیرستان آپریشن میں، یہ ہمارا وہ بڑا آپریشن ہے جس کے نتیجے میں ہم داعش اور فری سیرین آرمی اور القاعدہ جیسے اور ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کی جڑ کاٹ دیں گے پاکستان کے اندر. یس، بٹ دیٹ اگین جیسے ہم نے کہا یہ سرجری ہوگی کینسر کی، اس کے بعد کیمیو تھراپی کا پروسیس ہے. ریاست کو ریکور کرنا ہے. ریکور کرنے کے لیے آپ کو ملک میں عدل نافذ کرنا ہے. اگر یہ عدالتیں عدل نافذ نہیں کر سکتی تو آپ کو کم از کم دہشت گردوں کے خلاف فوجی عدالتیں بنانی ہیں. آپ اگر پاکستان میں دہشت گردوں کو سزا نہیں دیں گے تو پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نہ کرے آپ دیکھیں گے پاکستان کے کسی ایئرپورٹ پہ کوئی جہاز نہیں اتر سکے گا. جہازوں پر اتنی فائرنگ ہوگی، اتنا جہازوں کو آلریڈی قطر ایئر ویز بند ہو چکی ہے، آلریڈی ایمریٹس نے فلائٹس بند کر دی ہیں پشاور کی. آپ کتنے ایئرپورٹس پہ فلائٹس بند کرائیں گے؟ آپ دنیا میں پاکستان کو تباہ کیوں کروانا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک پاگل دہشت گرد کو سزائے موت نہیں سنا سکتے؟ اس کا جواب عدلیہ یا حکومت دے، کیونکہ عدالتوں سے سزا دلوانا فوج کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو عدالتوں کا کام ہے یا حکومت کا کام ہے. یہ جواب دینا اس بات کا. اگر خود نہیں کر سکتے تو فوج کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ مزید نعوذ باللہ کو جہاز گروائیں گے کہ دہشت گرد نیچے سے فائر کر کے جہاز گرائیں؟ عدالتیں فوج کے حوالے کر دیں، ملک فوج کے حوالے کر دیں. عدالتیں یہ اختیار فوج کو دے دیں کہ ہم وار ایمرجنسی جب آپ ڈکلیئر کریں گے، اکنامک ایمرجنسی ہوتی ہے نا، فلڈ آتا ہے تو فلڈ ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہیں نا، اس میں ایکسٹرا جوڈیشل پاورز اختیارات دے دیے جاتے ہیں لوگوں کو کام کرنے کے. الیکشن جب ہوتا ہے تو آپ اسکول ٹیچرز کو میجسٹریٹ پاورز دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹرا پاورز دے دی گئی ہیں. جب وار اگر ریئلائز کریں کہ ملک حالت جنگ میں، ریئلائز کریں کہ جنگ جو اختیارات اور جس طاقت کی ضرورت ہے فوج کو وہ اس کو دیں. آپ فوجی افسروں کو جوڈیشل پاورز دیں. آپ دیتے ہیں الیکشن میں، آپ دیتے ہیں دوسری جگہوں کے اوپر الیکشن کو بھی، وہ فیصلہ کر سکتا ہے کس کو پکڑ کے اندر کرنا ہے کس کو رکھنا. اب جب آپ حالت جنگ میں ہیں اس سٹیج میں، یقین کیجئے اس کے علاوہ آپ جنگ نہیں لڑ سکیں گے. یہ پاکستان کی عدالتیں فوج کے ساتھ نہیں کھڑی، پاکستان کا میڈیا نہیں کھڑا ہوا. آج بھی ضرب عضب چل رہا ہے. آپ کو 1-2 ہفتے ہو گئے اس کو شروع ہوئے، کوئی پاکستانی جرنلسٹ آپ کو ملا ہے جو فرنٹ لائن پہ جا کر ہمارے ٹروپس کے ساتھ اوریجنل فوٹیج لا رہا ہو؟ زیادہ ہمیں سب میں نے کوشش کی تھی لیکن اجازت نہیں ملی. انفارچونیٹلی المیہ یہی ہے کہ شاید آپ پہ اعتبار نہیں کرتے کہ آپ وہاں جا کے فوج کی حمایت کریں گے یا مروا دیں گے. ہمارے میڈیا کا ٹرسٹ لیول اور ڈیفیسٹ لیول بھی تو یہ چل رہا ہے نا، جس طرح کراچی ایئرپورٹ کے اوپر جو حال میڈیا نے کیا تھا. تو زیادہ ہمیں سب اگر ہماری فوج ہم پر ہی اعتماد نہیں کرے گی تو پھر میڈیا سے آپ کا گلہ کیا؟ آپ کا ٹریک ریکارڈ بہت خطرناک ہے میڈیا کا. آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا، میڈیا کی بات کر رہا. میڈیا کا ٹریک ریکارڈ بہت خطرناک ہے. زیادہ ہمیں سب پاکستان مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اس مشکل صورتحال میں مسلم دنیا کے کون کون سے ممالک پاکستان کے کھڑے ہیں اور غیر مسلم دنیا کے کون سے ممالک پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہی بات ہے کہ اس قسم کے جب حالات ہوتے ہیں تو داخلی تو اپنے، جس طرح ہم نے کہا کہ داخلی معاملات تو آپ اس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے اتحادی اور دوست تلاش کرنے پڑتے ہیں. اور کلیکٹیو سیکیورٹی ارینجمنٹ میں اس وقت صرف آپ کے پاس 5 ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جن کے اوپر کسی حد تک، جن کے ساتھ مل کر آپ ایک خطے کا ایک ڈیفنس سیکیورٹی الائنس بنا سکتے ہیں. ایک چین ہے، ایک ایران ہے، ایک ترکی ہے، ایک روس ہے، اور فی الحال جب تک سعودی عرب کھڑا ہے، سعودی عرب کو آپ اپنی ٹرمز دیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے، ہمارا یہ ڈیفنس کی ضرورت ہے، ہمیں یہ اسلحہ خریدنا ہے، ہمیں یہ ارینجمنٹس ہیں، پیسے ان کے پاس ہیں وہ دیں گے، پیسے دے دیتے ہیں. باقی پالیسیز آپ کی ہوں. افغانستان کے حوالے سے سعودی عرب کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. جب ہماری ان سے بات ہوئی ان کی رائل فیملی سے تو انہوں نے کہا کہ افغانستان میں ہماری پالیسی نہیں ہے، جو پالیسی پاکستان بنائے گا ہم اس کو سپورٹ کریں گے. ایران، ترکی، چین اور روس، اور اگر آپ دیکھیں گے ابھی تو پاکستان آرمی نے یہی کیا ہے. ہم نے روس سے جا کے براہ راست ہیلی کاپٹر خریدے ہیں اور آرمی چیف ہمارے گئے بھی تھے وہاں پہ، اور وہاں سے ہم نے ایک ڈیفنس ڈیلز بھی کی ہے. ٹرکی کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ایگریمنٹ چل رہے ہیں. ایران کے ساتھ ابھی ہماری نیول مشقیں ہوئی ہیں، اگین ملٹری سطح کے اوپر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے. چین کے ساتھ تو پہلے سے تعلقات ہمارے بہتر ہیں. ان سارے ممالک کو ملا کر ہم نے افغانستان کا مسئلہ حل کرنا ہے. افغانستان کو جس طرح ہم آج تک ڈیل کرتے آئے ہیں، اب آؤٹ آف دا باکس سولوشن نکالنا ہے ہم کو. جو ہمارا پچھلے 20 سال سے افغان پالیسی چلتی رہی ہے کہ لوکل ایسٹس کریٹ کریں، ایک سائڈ کا سپورٹ کریں، کس کو کریں؟ امریکن پالیسی کا انتظار کریں، دیکھیں کہ امریکن افغانستان میں رہتے ہیں. اب اس پالیسی کو ہمیں تبدیل کرنا، ہمیں ریڈیکلی تبدیل کرنا ہے. وی ہیو ٹو اپنے دوستوں کو اکٹھا کریں، ایک فیصلہ کریں کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کو ہم نے نکالنا ہے. یہ پرائرٹی 1 ہے. وہاں براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنانی ہے. اور تیسرا، آئندہ کے لیے انتظامات کرنے ہیں کہ مزید افغانستان میں آئندہ مستقبل میں کوئی غیر ملکی طاقت داخل نہ ہو. اگر ہم یہ 3 آبجیکٹو اچیو کر لیں گے تب افغانستان میں امن آئے گا، اور اس کے لیے ہمیں اپنے خطے کے there is no need to depend upon the local assets. دیکھیے، جب آپ اپنے
اگین چھوٹا سوال ہے آپ کا, اگین بہت لوکلائز اور آپریشنل سوال ہے. لوکل ایسٹس, ہر افغان آپ کا ایسٹ ہے. افغانستان میں ایک ایک گندم کا دانہ پاکستان سے جاتا ہے, ایک ایک کپڑا وہ ہم سے پہنتے ہیں, وہاں کرنسی پاکستانی استعمال ہوتی ہے, وہاں اردو بولی جاتی ہے, وہی پورا ملک ہمارا ایسٹ ہے. کوئی مسلمان ملک اور خطے کے جتنے دوست ہوتے ہیں وہ سب ایسٹ ہوتے ہیں, انہی پہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے. چین بھی ہمارا ایسٹ ہے, ایران بھی ہمارا ایسٹ ہے, افغانستان کے پشتون اور کارزائی اور تاجک اور ازبک بھی ہمارا ایسٹ ہے, لیکن استعمال کرنے جس طرح سے آپ نے الیبوریٹ کیا اور اتنی فصیح و بلیغ زبان آپ نے استعمال کی, آپ کی سوچ خاصی وسیع ہے, جس سے ناظرین یہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے کہ پاکستان کا اپنا مسئلہ بہت بڑا ہے, تو کیا پہلے ہمیں اپنا مسئلہ ٹیکل نہیں کرنا چاہیے؟ پاکستان کا مسئلہ افغانستان کی وجہ سے بھی ہے, جو دہشت گردی ہے. دیکھیے آپ اکانومی کیسے ٹھیک کریں گے جب انٹرنیشنل فلائٹس ہی بند ہو جائیں گی پاکستان میں, ایئرپورٹ پہ جہاز ہی مار کے گرائے جائیں گے, تو آپ اپنا مسئلہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ کون سی اکانومی ٹھیک کریں گے آپ؟ کون سی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی؟ تو آپ کی یہ کوئی اب جس قسم کی جنگیں ہیں اس میں کوئی انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ الگ الگ نہیں ہے. زید حامد صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان کے خلاف بیرونی سازشیں بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان کے حکمرانوں کی ماضی میں اپنی غلطیاں بھی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان اس سٹیج پر پہنچا ہے. ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے, آگے بڑھنا ہے اور اسے ایک مضبوط پاکستان بنانا ہے. لانگ لیو پاکستان. محمد عظیم کو اجازت دیجیے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.